الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رات کو سوتے وقت صبح جب لوگ اٹھتے ہیں وہ لوگ جو اپنی کروٹوں کو، اپنی جسموں کی سائڈوں کو، اپنے جسم کو بستروں سے جدا کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ کروٹوں کو، اپنی جسموں کی کروٹوں کو بستروں سے جدا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں اٹھتے کہ کوئی کام اٹک گیا ہے، اس لیے نہیں اٹھتے کہ ان کی کوئی جناب روزی روزگار میں اضافہ چاہیے تو اس لیے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا سوال ہوگا اور جنت میں داخلے کی طلب ہوگی۔ اس نیت سے اگر اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پسند ہیں۔ حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے صبح کے وقت، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے جاتے وقت ہلکا سا اپنی گھر والی کو اٹھاتا ہے، تھوڑا سا اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر چلا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے۔ ایسی ہی روایت عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر وضو کے لیے چلی جاتی ہے۔ ہر دو حضرات جاتے ہیں، جانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر سویا ہوا ہے۔ شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی سوئی ہوئی ہے، بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر سویا ہوا ہے، تو وہ اپنے چلو میں تھوڑا سا پانی لیتی ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے چہرے پر ڈالتی ہے، اس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب جب وہ عورت نے دیکھا کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ اٹھی، اٹھ کے جا کے وضو کیا، وضو کر کے آ کے دوسری طرف اس نے مصلی بچھایا اور اس نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے آخری نبی حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت۔ یہ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت میں، آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ تشریف لاتا ہے، لیکن اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم تو ہے نہیں ہے کہ وہ وہاں پر تشریف لائے، تو تجلی فرماتا ہے کیسی جیسی اس کے شان کے لائق ہے۔ تجلی فرماتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کوئی مجھ سے روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس طرح کے بے شمار سوالات مختلف احادیث میں آئے ہیں کہ یہ مانگتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ یہ مانگنے والا، یہ مانگنے والا، یہ مانگنے والا، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے آخری نبی حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چار کام کرے، چار کام کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو عام کرے۔ آج ہم ملتے ہیں نا، عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ملتے وقت سلام کرنے کے لیے ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں۔ بچے کو بھی سکھاتے ہیں بیٹا شیک ہینڈ کرو، اس کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا سلام کرو؟ ہم خود بھی سلام نہیں کرتے، دور سے گزرتے ہوئے بھی ہاں جی ٹھیک ہو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ سلام کرنا، ہاتھ سے سلام کرنا کون سا سلام ہے؟ منہ سے سلام بولے، سلامتی کی دعا دینا یار، آپ سلامتی کی دعا دیں اگلے کو، منہ سے سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ ایک ساتھ ایک ہی کام ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا،
پیاسوں کو پانی پلانا. ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہم تو روک رہے ہیں کھانا لوگوں سے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں اس سے 2 نوالے چھین ہی لیے جائیں, اس کا رہنا ہی اس قدر عذاب کر دیا جائے کہ وہ رہ ہی نہ سکے, اس کا کھانا پینا مشکل کر دیا جائے. یہ نہیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ثواب کا کام. تیسرا کام صلہ رحمی کرنا, اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑنا. جو شخص ان سے تعلق کو توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں. حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ بڑی سخت وعیدیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں, میرے تو رشتہ دار ہیں ہی نہیں, میں تو جناب ان کو منہ ہی نہیں لگاتا, میں تو جناب بڑے پیسے والا ہوں, میں نے تو جناب یہ لے لیا, اتنا بینک بیلنس ہو گیا, میرا تو اتنا کچھ ہو گیا, اس کے پاس کیا ہے, تو غریب ہے, میں اس کو تو منہ ہی نہیں لگاتا, اس کو تو جناب اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے, اس کو تو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, یہ تو جناب یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹمکا کر کے ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلق کو مضبوط کرنا ہے, تعلق کو توڑنا نہیں. پھر چوتھی بات جو رب کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے, آخری وقت میں, رات کے آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو یہ 4 کام کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں اس کو جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت ہے. اب بتائیں کہ ہم یہ باتیں سننے کے بعد, یہ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تہجد پڑھیں, ہم بھی تہجد پڑھیں اور یہ اس طرح کے بھوکوں کو کھانا کھلائیں, پیاسوں کو پانی پلائیں, یہ کام ہم بھی کریں. لیکن جب ہم اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم بس اب تو کوئی کام نہیں کرنا, بس خالی عبادت کرتے رہیں. لیکن باہر جب جاتے ہیں تو دنیا کی مطلب معاملات میں ذرا مشغول ہونا پڑتا ہے کہ بیوی بچے ہیں, ان کے لیے کھانا پکانا بھی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, تو شیطان بیٹھا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, ہمیں تاک رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی باہر نکلے تو ہم ان پہ حملہ آور ہو جائے. تو وہ تو اللہ کے محبوب کے صحابہ تھے, وہ تو بلند رتبہ تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی اس آس میں ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو جان چھوڑ سن, آج تو صورتیں بہت بڑھیا پڑھ چھڑیاں نے, صورتیں کا تو نہیں کر سن, اتنی لمبی لمبی قرات ہو گئی ہے, مولوی صاحب جان ہی نہیں چھوڑ رہے. یا اس طرح کی کسی آستانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو تو پھر آستانے میں اگر کوئی حضرت صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوا کوئی شخص ہو اور وہ ہمیں بیٹھ کے کوئی تلقین کر رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارا ذہن یہی کرتا ہے کہ بس اب ہمیں چھوڑیں اور ہم شترے بے مہار کی طرح بھاگیں باہر اور جا کے جناب اپنی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں. یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمہ وقت اس سے جنگ کرنا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے تہجد پڑھ لی, آج میں نے نماز پڑھ لی, اب تو میں شیطان سے بچ گیا, 2-4 روز لگاتار نماز پڑھ لی, جماعت میں حاضر ہو گیا تو اب میں شیطان سے بچ گیا. نہیں, شیطان سے ہمیں اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے. وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہم ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے 2-4 نمازیں پڑھ لی. سرکار غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے وقت انہوں نے دیکھا جناب سامنے ایک بہت بڑا بادل آ گیا. بادل میں سے آواز آئی, نورانی چیز تھی, بادل ٹائپ کی کوئی چیز تھی, اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم تجھ سے بڑے خوش ہیں, تم نے ہماری بہت عبادت کر, آج کے بعد تم عبادت سے آزاد ہو, تم عبادت کرو یا نہ کرو, تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ ہو نہ ہو تم شیطان ہو سکتے ہو, رحمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ نماز پڑھنے سے منع کرنا یہ تو نبیوں کو نہیں ہوا, نبیوں پر نماز فرض رہی تو عبد القادر کیا چیز ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ جناب ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی, ہم نے بڑے روزے رکھ لیے, ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے, تہجدیں پڑھ لی, ہم نے جناب بڑے بڑے لوگوں کو لنگر دے دیے. یہ چیزیں دینے سے ایسا نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے یا ہم شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. شیطان سے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہمہ وقت کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں, شیطان سے لڑتے رہیں. اور یہ اسپیشلی آج جو میں نے 2-3 حدیثیں آپ کو تہجد کے حوالے سے سنائی ہیں, کیونکہ قبلہ حضرت صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ آج تہجد کی فضیلت پر بیان کیا جائے. ویسے تو درس قرآن ہم دیتے ہیں, یہ بھی درس قرآن ہی ہے کہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ کے سنائی کہ تہجد ہم نے لازمی پڑھنی ہے. تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو لوگ حرم پاک میں گئے ہیں, حرم مکہ یا حرم مدینہ میں, کیا خوبصورت یاد دلاتی ہے وہ اذان کہ حضور جان عالم علیہ السلام پر تہجد فرض تھی. تو ان کے فرضیت کی وجہ سے آج بھی مکے اور مدینے میں تہجد کی اذانیں ہوتی ہیں. اور کس قدر خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے
دنیا اٹھ کر جاتی ہے جناب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اور اس تہجد میں یوں بھی سمجھیں کہ یہ اس تہجد میں محبوب کریم کی یاد بھی ہے. تہجد تو حضور پر فرض تھی نا, تو یہ بھی جب ہم تہجد پڑھ رہے ہوں تو ہم یہ بھی ذہن میں گمان لائیں کہ یہ تہجد تو ان پر فرض تھی, ان پر فرض تھی, ہم پر سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے. آج کل سنتیں عام کرنے کا ایک رواج ہے, لیکن اس سنت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں, سنت کو چھوڑ دیا ہم نے. اس سنت کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنے گھر والوں. اور وہ جو حدیث میں نے سنائی کہ پانی پھینکنے والی, لیکن وہ تب پانی پھینکنا ہے کہ جب آپ کی ان سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آپ ان کو تہجد کا ذہن دے دیں. یہ نہ ہو کہ جناب بغیر انڈرسٹینڈنگ کے صبح جناب گھر جا کے مولوی صاحب نے کہا تھا پانی پھینکنا ہے, پانی پھینک کے لڑائی شروع ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. پہلے ان کا ذہن بنائے تہجد کے لیے, گھر والوں کا ان کا ذہن بنائیں, پھر اس کے بعد ان کو یہ حدیث سنائیں, پھر اس میں اس طرح کا عمل کریں گے چونکہ سرکار نے فرمایا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس سے گھر میں رحمتیں برکتیں اتریں گی. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.